اس میں میرے ساتھ جو معزز ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو شیڈول جاری کیا اس کے مطابق آج 27 مئی کو صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک نامینیشن پیپرز کا اجرا تھا، اور آج اس وقت میں کوئی 11 کے قریب جو ہے وہ نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں۔ کل صبح یعنی 28 مئی کو صبح 10 بجے سے 12 بجے تک نامینیشن پیپر جو ہیں وہ وصول کیے جائیں گے، اور اگر کوئی آج نامینیشن پیپرز کا اجرا کسی وجہ سے نہیں کروا سکا تو کل بھی جو ہے وہ اجرا ہو سکے گا، اور کل ہی پھر انہیں پیپر فل کر کے 12 بجے سے پہلے جمع کروانے ہوں گے۔ 1 بجے جو ہے وہ جمع ہونے والے پیپرز کی جو ہے وہ اسکروٹنی ہوگی، اور اس موقع پہ تمام سیکنڈری پرپوزر جو ہے ان کا یہاں پہ حاضر ہونا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ 2 بجے کے بعد جو ہے وہ 2:30 بجے تک وڈرال ہو سکے گا نامینیشن پیپرز کا، اور 3 بجے جو ہے وہ فائنل لسٹ جو ہے اس کو مرتب کر دیا جائے گا، اور 4 بجے جو مرکزی کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس بلایا گیا ہے 3 بجے کل فلیٹیز ہوٹل میں، اس کا وینیو پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے کہ وہ یہیں پہ 180H ماڈل ٹاؤن پہ ہوگا، لیکن ہیٹ ویو کے پیش نظر جو ہے وہ بہتر سمجھا گیا کہ اس کا انتظام جو ہے وہ فلیٹیز ہوٹل کے ہال میں جو ہے وہ اسے شفٹ کر دیا جائے، تو کل وہ 3 بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور 4 بجے جو ہے وہ کل پھر اس الیکشن کا جو ہے وہ مرحلہ وہاں پہ جو ہے وہ تکمیل پائے گا۔ تو ہم آج الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود رہے ہیں۔ صبح 10 بجے بھی نامینیشن پیپرز کو وصول کرنے کے لیے یہاں پہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز موجود ہوں گے۔ سکروٹنی کے وقت الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز یہاں پہ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہے الیکشن کا پارٹی کے آئین کے مطابق، پارٹی کے رولز کے مطابق جو ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ تکمیل تک جو ہے وہ کل پہنچایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اس بارے میں آپ اگر کوئی یہ بتائیے گا کہ کل صدر کا الیکشن ہے، تو کتنے لوگوں نے مقابلے کے لیے امیدوار نواز شریف کے مقابلے میں آئے ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور کل الیکشن کتنے دیر تک پراپر یہ چلے گا؟ دیکھیں جی، 11 لوگوں نے جو ہے وہ پیپرز ایشو کروائے ہیں جی۔ اس میں بشیر میمن صاحب، عرفان الحق صدیقی صاحب، انوشا رحمان صاحبہ، انجم عقیل صاحب، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، محمد اسحاق ڈار صاحب، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، حافظ حفیظ الرحمان صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، ان صاحبان نے آج یہاں سے نامینیشن پیپرز حاصل کیے ہیں، تو اب وہ اپنی پسند کا جو بھی کینڈیڈیٹ چاہیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ کل پیپر جمع کروا سکتے ہیں 10 سے 12 بجے تک۔ ہماری بات یہ کہ سارے میاں محمد نواز شریف کے پرپوزل یعنی کہ تائید کنندہ اور تجویز کنندہ ہوں گے، کیا شاہد خاقان عباسی ایلیجیبل ہے کہ وہ پارٹی الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل جمع کروا سکتے ہیں اس حد تک؟ دیکھیں، کاغذات تو جمع کروا سکتے ہیں، باقی ان کی ایلیجیبلٹی کا جو کرائیٹیریا ہے وہ تو کل سکروٹنی کے وقت پہ ہی دیکھا جائے گا۔ سر اس کے رزلٹ کب تک اناؤنس ہو جائیں گے پارٹی صدارت کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، جب فائنل لسٹ ہوتی ہے کل 3 بجے، ان کیس کے 1 سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں
تو پھر جو مرکزی کونسل کا اجلاس ہے وہ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا ہے. تو یہ کل ہی جو ہے وہ بائی شو آف ہینڈ یا بائی ووٹ جو ہے مرکزی کونسل جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لے گی. عرفان صدیقی صاحب نے کچھ دیر پہلے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی 11 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام نواز شریف کے لیے حاصل کیے گئے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی امیدوار کل ہوگا. یہ بتائیے گا مسلم لیگ نون دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جمہوری جماعت ہے، لیکن جماعت اسلامی کے علاوہ کسی بھی ایک جماعت میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ چیئرمین ہو یا پارٹی صدر ہو اس کے مقابلے میں کوئی بھی امیدوار آئے سامنے. کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح کا جمہوری کلچر اپنی جماعت کے اندر پیدا نہیں کرتی کہ جو پارٹی کا جو چیئرمین ہو یا پارٹی کا سربراہ ہو، چاہے وہ صدر ہو یا کچھ اور، وہاں پہ کوئی اور امیدوار ان کا سامنا نہیں. دیکھیں جماعت اسلامی میں جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہاں پہ تو نامینیشن پیپر فائل ہی نہیں ہوتے. وہاں پہ تو شورا ہے، سن لیں نا، وہاں پہ شورا ہے. شورا کے ممبر جو ہیں وہ خود ہی اپنی پسند کا نام لکھ کے بھیجتے ہیں اور وہاں پہ جس کے نام میں زیادہ ممبرز کی رائے ہو انہیں جو ہے وہ امیر منتخب کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ امیر جو ہیں وہ اوپر سے لے کے نیچے جو ہے نا یعنی گلی کا یونین کونسل کا عہدیدار تک وہ امیر ہی جو ہے وہ پھر ان کو نامزد کرتا ہے. دیکھیں یہ تمام پارٹی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. مجھے جماعت اسلامی کے طریقہ کار کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اور مجھے خیر پوری آگاہی بھی نہیں ہے. جو میں نے سنا ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. ہماری پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نون سے مراد میاں نواز شریف ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف نے اس مسلم لیگ سے جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں اور اقتدار کی جو لابیز ہیں ان کی لونڈی تھی وہاں سے نکال کے اسے جو ہے وہ ایک عام آدمی کی، ایک عام ورکر کی جو ہے وہ جماعت بنایا. اس جماعت کو جو ہے وہ ایک مقبول جماعت کے درجے پہ انہوں نے بڑے عرصے بعد، اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو وہ مقام دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج لیول پہ ایک پاپولر جماعت ہوئی، تو یہ غلط نہ ہوگا. انہوں نے اس جماعت کو 3 مرتبہ جو ہے وہ بلکہ 4 مرتبہ اس قابل بنایا کہ اس نے پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بھی اور مرکز میں جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا، اقتدار مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ حاصل کیا. اسی جماعت کے جو ہے وہ دور میں پاکستان کو ایٹمی قوت کا جو ہے وہ اعزاز ملا. اور آج اگر پاکستان قائم ہے تمام تر مشکلات کے باوجود تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے نا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. ورنہ یہ مودی 10 سال سے بیٹھا ہے انڈیا میں تو وہ تو ایک آنکھ نہیں بھاتا اس کو پاکستان. تو پاکستان کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے میاں نواز شریف کی گراں قدر خدمات ہیں. ان خدمات کے پیش نظر اگر پوری جماعت جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ وہی پارٹی کو لیڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی اچھے کی بات تو نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے بعض پارٹیوں میں ایسے لیڈرز یقیناً ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر پوری پارٹی جو ہے وہ متفق ہوتی ہے. بہت زیادہ امید اس والے سے کیونکہ باہر گفتگو بھی کی عرفان صدیقی صاحب نے اور تمام سے جو کاغذات نامزدگی لیے گئے وہ میاں نواز شریف کے لیے ہی لیے گئے ہیں. اور نہیں لیکن میں بطور چیف الیکشن کمشنر اور میرے ساتھ یہ کمیشن کے ممبرز بیٹھے ہیں، جس کسی کا دل چاہتا ہے وہ آئے کاغذات جمع کروائے. ہم آج سارا دن یہاں پہ بیٹھے ہیں، صبح بیٹھے ہیں. نامینیشن پیپر یعنی بالکل یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے جی کاغذ کہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں جی کون کر رہا ہے، کس نے کرنے ہیں. ہم بالکل سامنے بیٹھے ہیں. پارٹی کا جو بھی معزز رکن معزز لیڈر جمع کروانا چاہتا ہے بالکل جمع کروائے. اگر آپ جمع کروانا چاہتے ہیں بے شک آپ بھی کروائیں. ایک منٹ. ہاں جی مسلم لیگ نون کی ری ویمپنگ کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ اس کی جو تنظیم سازی ہے اس کو ڈویژنل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ اور صوبائی سطح پر بھی کافی تبدیلیاں ہوں. ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ
अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में, बाकी सूबों में भी सारे दोस्त बैठे हैं, इन्होंने भी वहाँ पे बड़ी मेहनत की है। डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, सूबाई हलका और यूसी लेवल तक मौजूद है। बाकी हर इलेक्शन के बाद फिर ये अमल तो होना ही होता है कि कुछ लोगों ने ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, उनको आगे लाना होता है, कुछ लोग जो है वो उन्होंने काम अच्छा नहीं किया या उनका जो है वो उनको थोड़ा जो है वो साइड पे करना होता है। तो ये अमल जो है ये तो पार्टीज़ में हमेशा जारी रहता है, पहले भी जारी था, अब भी इसके बाद जो है वो ये अमल तो जारी रहेगा। ये कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं करता। जी अंसारी साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से था कि वो काफी अच्छे से खामोश थे। अब पार्टी सदर बनने के बाद क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि वो सियासी तौर पर एक मुतहर्रिक लीडर के तौर पर बाहर निकलेंगे? कहा जा रहा है कि शायद वो मुल्क की दौरे भी करें और जिनसे वो रूठे हुए हैं या जिन पर वो वक्तन शिकवे करते हैं, उन शिकवों का हल क्या है? नहीं, वो किसी से रूठे हुए नहीं हैं और वो मुतहर्रिक हैं पार्टी के हवाले से भी, और पार्टी जो गवर्नमेंट्स हैं पंजाब में भी और मरकज़ में भी। मैंने पहले भी एक दो मरतबा ये बात की है कि जो भी बुनियादी फ़ैसले हैं वो उनके पार्टी लीडर होने के नाते उनकी अप्रूवल के बगैर ना आज से पहले हुए हैं, ना आज हुए हैं और ना आइंदा होंगे। तो इसलिए वो पूरी तरह से जो है वो मुतहर्रिक हैं। बाकी जिन तकारीर और जिन बयानात की आप कमी महसूस कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमी पूरी होगी। जी, पंजाब में और दीगर जो सूबे हैं उनमें भी तब्दीलियां होने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी तब्दील किया जा रहा है, उसके अलावा निचले लेवल पे भी अब कुछ अच्छा कबल ही वक्त साहब। देखें, ये तो बहुत सारी तजावीज़ जो हैं वो गर्दिश में हैं। जिस तरह से पंजाब जो है वो पंजाब जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने पंजाब को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम किया है, ये बात आज से 5 साल पहले भी ज़ेर तजवीज़ थी, लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने इसे मुनासिब नहीं समझा। तो इसी तरह से जो बाकी ओहदे हैं उन ओहदों के ऊपर भी अगर लोगों ने 4-4, 5-5 साल काम कर लिया है तो दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एजेंडे के तौर पे ज़रूर होनी है या ज़रूर करनी है। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत महसूस करेंगे वो करेंगे इंशाअल्लाह। जी, राणा साहब ये बताइएगा, आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर स्कूटे ढाका और हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से एक वीडियो शेयर की है और उसमें मौजूदा सिपा सलार को जनरल यहिया से मिलाने की तशबीह दी है और खुद को शेख मुजीबुर रहमान बनाने की तशबीह दी है और ये कहा है कि गद्दार कौन है। तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं, क्या इक़दाम होने चाहिए और इमरान खान को ये शीख कहाँ से मिल रही है कि वो जेल के अंदर भी बैठकर सीधा तोपों का रुख मौजूदा आदमी शीफा कर रहे हैं और गद्दार कह रहे हैं? मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि उनको ये जो है वो कहाँ से उनको शय या इमा मिल रही है, लेकिन हमाकत जो है ना उसके लिए किसी इमा की ज़रूरत नहीं होती। हमाकत हमेशा जो है वो बंदे के और बाज़ लोगों अक्सर लोगों के अंदर से ही जन्म लेती है। लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, बेशक वो मेरे यानी मैं सियासी तौर पे मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। वोट आपने एक दफा पंजाब असेंबली में एक उसका एक पैरा पढ़ा था सिर्फ, और उसके बाद आपका जो हाल किया गया था तो आज वही वो हम उधर कमीशन की रिपोर्ट सारी कौम को पढ़ने का कह रहे हैं। देखें, इसमें वो जो कौम को कह रहे हैं या जो वो कौम के साथ करना चाहते हैं उसके मुतल्लक मैं तो पिछले 2 साल से कौम को ये मुतनब्बे करता आ रहा हूँ कि ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से 2-4 कर देगा। तो इसलिए कौम को उसके मुतल्लक मोहतात रवैया जो है वो अपनाना चाहिए और अंसारी साहब आप भी अपने रवैये को मोहतात रखें। लास्ट क्वेश्चन जी। शहबाज शरीफ जो है वो कायम मकाम सदर मिलेंगे, तो आइंदा सेटअप क्या देखते हैं कि शहबाज शरीफ को कौन सा पार्टी में ओहदा दिया जाएगा?
دیکھیں اس میں پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے بہت ہی اہم رہنما ہیں، اور اگر قائد محترم اور پریزیڈنٹ PMLN میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں اگر کسی کی پوزیشن ہے یا کسی کے اوپر پارٹی متفق ہے تو وہ میاں شہباز شریف کا نام ہے، تو اس لیے وہ عہدہ جو بھی مناسب سمجھیں۔ اس وقت تو وہ جس مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا اکنامک ریوائول جو ہے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پارٹی کی بھی اور ہم سب کے بھی پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ PMLN بھی اس ملک کی سیاست بھی اور ملک اور قوم بھی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سسٹم کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے اور جو قیادت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جو خاندان جس پارٹی میں ہے وہ اسی پہ رول کر رہا ہے۔ تو کیا مسلم لیگ نون قیادت سازی پر توجہ نہیں دے رہی کہ آپ کو شریف فیملی کے علاوہ بھی کوئی قیادت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ اس ملک کے سیاسی حالات ہیں۔ آپ میرے جو صحافی بھائی ہیں یا جو ہمارے ٹاک شوز میں ہمارے دوست تبصرہ فرماتے ہیں، وہ ملک کے جو معروضی حالات ہیں ان سے بالکل لا تعلق ہو کے جو ہے وہ اپنا تبصرہ جو ہے وہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی بھی پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ کو وکٹیمائز کیا جائے گا اور اس پارٹی کو کی لیڈرشپ کو کوشش کی جائے گی ڈیموکریٹک طریقے کی بجائے کورسو میئر سے کہ اس کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کھویا جب سنیچ کیا جائے، اسے پارٹی ان سے جو ہے وہ علیحدہ کی جائے، تو یہ پھر جو ہے وہ جہاں پہ بھی وہ ایسی کوشش ہوگی اس میں پھر پارٹی کے اندر بھی اور پبلک ایٹ لارج عوام کے اندر بھی جو ہے وہ پھر ریزسٹنس آتی ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا میاں نواز شریف ہو، یہ بالکل آپ کے سامنے جو ہے وہ کھلی مثالیں ہیں۔ شریف فیملی کو اگر پارٹی میں ایک اہمیت، ایک مقام، ایک لوگوں کی محبت یا ایک جذباتی لگاؤ اگر حاصل ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ شریف فیملی کو جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ جو ہے جس انداز سے وکٹیمائز کیا گیا ڈیو ٹو پالیٹکس، ڈیو ٹو پارٹی، تو اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ بالکل مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، اگر پچھلے 70 سال سے اس ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق چل رہی ہوتی تو آج تک پھر کئی تبدیلیاں جو ہے وہ پارٹیوں میں آ چکی ہوتی اور ملکی سطح پہ بھی آ چکی ہوتی، اور اگر اس ملک میں اس پروسیس کو جو ہے اس انداز سے چلنے دیا جائے گا تو یہ تبدیلیاں جو ہیں جس طرح سے دنیا میں آئی ہیں پاکستان میں بھی آئیں گی۔ پارٹی آئین کے کمیٹی قائم کی گئی تھی کہ پارٹی آئین میں ترمیم کی، وہ کمیٹی کب تک اپنا کام مکمل کر لے گی اور کب تک آئین کی ترمیم؟ وہ آئین میں جو ترامیم ہیں اس کے اوپر ہم نے کام مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل مرکزی کونسل سے سیکرٹری جنرل پارٹی کے چودھری احسن اقبال صاحب جو ہے وہ ان کی پرمیشن انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ جی نہیں، میں جس بات کے لیے دعا گوں آپ کو پتہ ہے نا جس انجام کی میں نے بات کی ہے۔ ہاں، دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم تو پارلیمانی جمہوری سسٹم میں میرا تو یہ یقین ہے کہ کوئی جماعت، کوئی سیاستدان ڈائلاگ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں جو گاڑی ہے اس کے 2 پہیے ہیں، حزب اقتدار اور حزب اختلاف، تو بات کے بغیر تو بات ڈائلاگ کو تو کوئی انکار جو ہے وہ کر نہیں سکتا، لیکن بانی PTI نے یہی اس ملک کا المیہ ہے، اس ملک کی سیاست کا المیہ ہے کہ جب سے ان کو ریکگنیشن ملی ہے اکتوبر 2011 سے آج 2024 13 سال ہو گئے ہیں، وہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا، نہ میں کسی کو چھوڑوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کروں گا۔ پاکستان معاشی طور پہ بھی
اور سیاسی طور پہ بھی جو ہے نا اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہے۔ کل آپ نے سر شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اداروں کے درمیان جو محاذ رہی ہے اس کے لیے پس سے پردہ ڈائلاگ شروع ہونے جا رہے ہیں، کیا وہ شروع ہو چکے ہیں اور ان کا نتیجہ کب تک ہم متوقع کریں؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہونے جا رہے ہیں تو پھر پس پردہ کیا ہوا؟ اچھا رانا صاحب، ملک ریاض انقلابی ہو گیا، تھوڑا سا قوم کو بتا دیں کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ لگتا ہے انقلاب۔ آپ ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں، اس ملک میں خواجہ سراج جو ہے وہ انقلابی ہو گیا۔